اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین سامعین السلام علیکم۔ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح جناب قبلہ اوقابہ حجت الاسلام والمسلمین نہایت ہی محترم مولانا سید انس نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، آپ کا تشریف رکھنے کا شکریہ۔ قبلہ پچھلے پروگرام میں آپ نے انسان کے اختیار پر ہماری رہنمائی فرمائی تھی، میں چاہوں گا کہ جبر و اختیار کے قضیے پر ہمارے وضاحت فرمائیے قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کا جو تعلق ہے وہ عقائد کی بحثوں سے ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، باقی اسی طرح ان میں ایک بحث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے حوالے سے ان شعبوں میں سے ایک فرعی بحث جو ہے وہ بڑی معرکۃ الآراء رہی ہے اہل مذہب کے ہاں، اسلام کے جو بڑے مکاتب فکر ہیں، اس میں تین بنیادی طور پہ نقطہ نظر رہے ہیں۔ تین یوں سمجھیں مکتبہ فکر رہے ہیں، ایک اشاعرہ، ایک معتزلہ، اور تیسرا جو ہے وہ امامیہ یا ان کو عدلیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کی ڈیٹیلز میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے جی جی، فی الحال ہم لہٰذا اس اعتبار سے یہ جو عقیدہ ہے انسان کے اختیار کا وہ بھی تین طرح سے ہے۔ ایک ہے کہ وہ جبر کے قائل ہیں، ٹھیک، کہ انسان کا ہرگز 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 کوئی اختیار نہیں ہے، مجبور ہے انسان، مجبور محض ہے، یعنی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ من جانب اللہ ہے، خیر ہی و شر ہی سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے، ٹھیک، انسان ایک مجبور محض ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک عقیدہ ہے وہ تفویض کا ہے، جی، تقریباً وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ انسان کو دے دیا ہے، اب اللہ فارغ ہے کہ انسان سب کچھ جو چاہے وہ اپنے لیے جو مرضی ہو انتخاب کرے۔ تیسرا عقیدہ جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں جی، جو یہ فرماتے ہیں لا جبر ولا تفویض، ٹھیک، جی، نہ جبر ہے نہ ہی تفویض، تفویض یعنی تفویض کر دینا، سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے۔ بل امر بین الامرین، بلکہ جو ہے وہ معاملہ درمیان میں ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان مختار کل ہو، یعنی دو اصل میں بعض معاملات ایسے ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خصوصاً جبر کا مفہوم ہے یہ پہلے اسلام کے ظہور سے پہلے جو ہے عرب کے مشرکوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ موجود تھا، جس کا قرآن کریم کی بعض آیات میں بھی اشارہ جو ہے کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جبر کا عقیدہ ہوا یہ ہے کہ ان عقیدوں کو حکمرانوں نے اور ظالم حکومتوں نے ان عقائد کو بھی اپنی حکومت اور اپنے ظلم کو دوام دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ٹھیک، مثلا بنو امیہ نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، تمہارے خلافت اس نے ہمیں دی ہے، ٹھیک، اور لہذا جو اس جبر کے عقیدے کا مخالف ہوتا، حکومت تو کہتی کہ ہم اس کو معاف نہیں کرتی، ٹھیک، یعنی جبر یہ ہے کہ یہ بہرحال اب ہم آ گئے ہیں تو آپ نے ہمیں برداشت کرنا ہے، ٹھیک، ہم جو بھی کریں بھائی حک کر کرک جو بھی، ٹھیک، چونکہ حکومت جو ہے وہ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جس کو غلبہ ہو جائے، غلبے سے اگر حکومت حاصل ہو جائے تو وہ حکومت حق ہے، ٹھیک، والد ایک نقطہ نظر ہے وہ قابل بحث اپنی جگہ پہ۔ لہٰذا بنو امیہ کے حکمرانوں نے اس نظریے
کو جو ہے رواج دیا، جبر کے عقیدے کو، اور مخالفین کے ساتھ انہوں نے ٹھیک ٹھاک سختی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے. جی. اچھا، اب یہی عقیدہ جو ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہوا اس کے ساتھ معاویہ کے ساتھ، امیر شام کے ساتھ، تو لوگوں نے اسی عقیدے کے قائل تھے. فرمایا اگر اس عقیدے کے تم قائل ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جزا و سزا بے معنی ہے. جی. اگر سب کچھ جبر ہے، سب جی. کچھ من جانب اللہ ہے اور انسان کا کوئی جی. اختیار نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو، البتہ اس کو تھوڑا سا ذرا سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. جی. جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود یہ جو جبر کے مقابلے میں تفویض ہے اور پھر اختیار کی حدود کیا ہے انسان. تو اختیار کو ہم تقریباً 4 زاویوں سے بحث کر سکتے ہیں. نمبر 1، اختیار کے مقابلے میں اضطرار ہے، مجبوری ہے انسان کی. مجبوری کیا ہے؟ مثلا کبھی انسان ایسے حالات میں، ایسے شرائط میں، ایسی مشکل میں ہوتا ہے کہ انسان کا اختیار سلب ہو جاتا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جو صحرا میں کہیں اکیلا ہے. اب اس کی جان جو ہے وہ اس کو خطرہ ہے، اور اس کو ایک مردہ جانور جو ہے وہ نظر آتا ہے. ٹھیک. تو روٹین کے حالات میں تو مردہ کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جی. لیکن دین کہتا ہے کہ جان اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ انما حرم علیکم المیتہ، قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے مردے کو تمہارے لیے حرام تو قرار دیا ہے، لیکن فمن اضطر غیر باغ، جو اضطرار کی حالت میں ہو، البتہ یہ ہے کہ تجاوز نہ کرے، فلا اثم علیہ، تو پروردگار اس پہ کوئی گرفت نہیں فرماتا. ٹھیک. اچھا جی، ایک دفعہ تو یہ ہے، یعنی اختیار یہ نہیں ہے کہ تھا ہی نہیں، اختیار از حالت اضطرار اور حالت مجبوری جو ہے وہ سلب ہو گیا. ٹھیک. دوسری صورت جو ہے وہ اکراہ کی ہے. اکراہ میں بھی انسان کا اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک. کیا؟ مثال کے طور پر ایک چیز حرام ہے، آپ نہیں کھانا چاہتے، نہیں پینا چاہتے، یا ایک عقیدہ ہے جو آپ کا عقیدہ تو نہیں ہے، لیکن طرف اگر آپ کو مجبور کرے کہ یہ تمہیں کھانا پڑے گا، تو کسی کے مجبور کرنے پر آپ کا اختیار جو ہے وہ سلب ہو گیا. اور اس کا یہ واقعہ وہ بھی تاریخ میں موجود ہے، اور یہ آیہ مجیدہ بھی بڑا خوبصورت ایک مطلب اس میں موجود ہے. حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی شہادت ہوئی. جی. کہ والد کی شہادت ہوئی حضرت عمار کے سامنے ہوئی. جی. بڑی دردناک شہادت تھی. جناب سمیہ جی، جناب سمیہ اور جناب یاسر، یہ 2 شخصیات کی اسلام کے پہلے شہید. جی. تو جناب عمار کو بھی انہوں نے پکڑ کے، تو انہوں نے کہا کہ تم بھی انکار کرو. ٹھیک. محمد جو دین لے کر آئے ہیں، جی. جی. تو ورنہ تمہارا حشر بھی یہی ہوگا. ٹھیک. اچھا، اب عمار جو ہیں وہ انہوں نے ظاہری طور پہ اظہار کیا، اور بڑی دردناک شہادت تھی، برداشت بھی نہ کر سکے اپنے والدین کی. تو یہ خبر جناب عمار کے وہاں سے نکلنے سے پہلے پیغمبر اکرم تک پہنچ گئی. جی. کہ یا رسول اللہ، آج عمار نے تو کفر کا اظہار کیا ہے. ٹھیک. تو بڑی خوبصورت بات ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں محمد عمار کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت. سبحان اللہ. اچھا، اب پیغمبر کو پتہ ہے کہ عمار نے کیا. جی. تو جب جناب عمار آئے تو آنسوؤں کی ایک جھڑی تھی. تو کہتے ہیں اس موقع پہ یہ آیہ مجیدہ جو ہے وہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر باللہ بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے، الا من اکرہ، مگر جے کوئی مجبور ہو. سبحان اللہ. وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو. ٹھیک ہے جی. تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے. جی. جی. تو اس سے یہ ہے کہ اکراہ کی صورت میں بھی انسان کا اختیار جو ہے وہ نہیں ہوتا. ٹھیک. مجبوری میں بھی اختیار نہیں ہوتا، اکراہ میں بھی اختیار نہیں ہے. تیسرا مرحلہ جو ہے اختیار کا، وہ ہے یوں سمجھیں کہ انسان کے پاس
راستے مختلف ہوں ٹھیک منزل تک پہنچنے کے، 1 2 3 4 مختلف انتخاب ہیں. اب یہاں پہ اختیار ہے اس کا، ٹھیک عقل سے، بصیرت سے، معلومات سے، مشورے سے، سمجھ بوجھ کے تو انسان اس ایک راستے کا اختیار کرے جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ اس کو منزل تک لے جائے گا. یہ بنیادی طور پہ اختیار ہے کہ انسان جو ہے وہ. اچھا، اب ایک تو یہ اختیار کی بحث، 3 صورتیں ہو گئی. چوتھی صورت کیا ہے؟ چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان کسی عمل کو اپنی رضا سے انجام دے. یہاں وہ مختلف راستوں والی بات نہیں ہے. مطلب فرض کریں یہی میتہ ہے، ممنوع ہے، لیکن اس میتہ کو وہ کھا لیتا ہے برضا و رغبت. یہ ایک ایسی حرام چیز جو انسان کو، جو شریعت نے منع کی ہے، یا انسان کے لیے فرض کریں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مضر ہے، اور انسان اس کو کر لیتا ہے، تو ایسے معاملے میں انسان جو ہے وہ. تو اب یہ 4 مختلف یوں سمجھے جہتیں ہیں انسانی اختیار کی، انسان کی آزادی کی، کہ انسان اپنے عمل میں کتنا کیا صورتحال ہے. لہذا بنیادی طور پہ آیا یہ واقعاً انسان ایسا ہے کہ زندگی کے کون سے مراحل ہیں جہاں پہ انسان جو ہے وہ خداوند عالم کے دی ہوئی کیا کہتے ہیں، جو خدا کی جو طاقت ہے اس میں انسان کتنا بے بس ہے اور کتنا انسان با اختیار ہے. اس کی مثال غالباً پچھلے اس میں بھی عرض کی تھی، میں دوبارہ عرض کروں گا. وہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں، ٹھیک، اور کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. اسباب مثال یہ وجود ہے، اس وجود کے اندر خداوند عالم کی ایک قدر کا نظام ہے، ایک قضاء کا نظام ہے. ٹھیک، قضاء و قدر کیا ہے؟ قدر یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو چیزیں خلق فرمائی ہیں ان کے لیے ایک ان کی موومنٹ کا ایک آربٹ، ایک ٹریک، ایک راستہ مقرر فرمایا ہے. خون کے خلیوں کو یا خون کو باڈی میں کیسے سرکولیٹ کرنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے. ٹھیک، اللہ نے اس نظام، اس باڈی کے اندر فرض کریں یہ جو وریدوں کا ایک سسٹم ہے سارا، یہ کہاں کا، یہ اب انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک، کہ سانس نے کیسے کام کرنا ہے، ڈائجسٹو سسٹم نے کیسے کام کرنا ہے، انسان کی سماعتوں نے کیسے اس کو کرنا ہے کام. ٹھیک، یہ اس کی قدر کا نظام ہے. قدر یہ ہے کہ کریشن کے اندر جو پروردگار نے اس کائنات میں جس چیز کو جیسے خلق فرما دیا ہے وہ اسی ٹریک کے اوپر ہے. ٹھیک، اب قضاء کیا ہے؟ ٹھیک، قضاء یہ ہے، مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ پانی کا راستہ جاتا ہے، فرض کریں پانی آپ کے پاس، پانی دریا ہے یا نہر ہے فرض کریں. اب بنیادی طور پہ پانی کی فطرت یہ ہے کہ وہ اس نے بہنا ہے. ٹھیک ہے جی. نظام قضاء کیا ہے کہ اگر آپ نے اس کو فرض کریں جو راستے دیے ہیں، اب قضاء یہ ہے کہ انہی راستوں پہ وہ چلے. سبحان اللہ. ٹھیک، یعنی اس قضاء کو بنانے والا خود انسان کا اختیار ہے. ٹھیک، اور اس کا بہنا جو ہے وہ اس کی قدر، وہ اس کی قدر ہے. ٹھیک، اس کے وجود میں یہ خلق ہوا ہے کہ اس نے بہنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب بنیادی طور پہ پانی کا رنگ جو بھی ہے بے رنگ ہے یہ. جی جی. ٹھیک ہے نا جی. اب جو رنگ اس میں ڈالیں گے وہ پانی اختیار کرے گا. ٹھیک. یہ جو پانی نے جو رنگ اختیار کیا ہے، اگر ہم اس کے اندر فرض کریں کالا رنگ ڈالتے ہیں تو یہ کالا ہوگا. جی جی. اگر اس کے اندر کوئی پیلا رنگ ڈالتے ہیں تو یہ پیلا ہو جائے گا. ٹھیک. یہ ہے قضاء. قضاء یعنی اس قضاء کو آپ نے مرتب کیا ہے. جی جی. اچھا، اب انسان جیسے جیسے اعمال کرتا ہے ویسے ویسے اس کی قضاء بنتی ہے. سبحان اللہ. یعنی قضاء کے حوالے سے انسان صاحب اختیار ہے کہ انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اپنے لیے کون سی راہیں انتخاب کرے گا. لیکن قدر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالق نے فطرت میں ان کی ڈال دی ہیں، جو چیزیں وہ جو ٹریک اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے وہ اسی کے اوپر رہے گا. اور اب چلتے ہیں تھوڑا سا کہ کیا واقعاً
اس اختیار کے حوالے سے قرآن کریم نے کوئی بحث کی ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ یہ بحث شروع کریں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے انشاءاللہ. جی ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ.